السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفة لدیہ والوصول الیہ فامرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو اور خدا کے علاوہ ہر معبود کی پرستش سے اجتناب کرو۔ موضوع بحث قرآن کا دائمی منشور ہے، جس میں سورہ انعام کی 152ویں اور 153ویں آیت کی تلاوت پچھلی گفتگو میں کی گئی، جس میں 10 چیزوں کی طرف بنی نوع بشر کو اللہ دعوت دے رہا ہے۔ ان میں سے سب سے وعلیکم السلام پہلی چیز جس کی طرف خدا نے لوگوں کو بلایا ہے وہ توحید پرستی اور غیر خدا کی غلامی سے نجات ہے۔ ہر نبی کا یہ اعلان رہا ہے اور یہ نعرہ رہا ہے: وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت اور پرستش سے تم لوگ اجتناب کرو، اور ان اعبدوا اللہ، خدا کی بندگی اور خدا کی عبادت کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اس آیت میں بھی خدا نے اپنی عبادت اور بندگی کی طرف لوگوں کو بلایا، فرمایا: تم سے پہلے کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ اسے ہم نے وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔ تیسری آیت میں فرمایا: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اہل کتاب جو تورات اور انجیل اور زبور کے ماننے والے ہیں، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، ان کو بھی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالی کہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، آئیں اِلیٰ کلمتٍ، اس کلمے کی طرف یا اس مقصد کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تم بھی اس کلمے کے قائل ہو اور ہم بھی اس کلمے کے قائل ہیں۔ علیکم السلام۔ یہود و نصارہ بھی کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں اور اسلام بھی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم خدا تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت اور بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کی یعنی ذات میں کسی اور کو ہم یا اس کی عبادت میں ہم کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے یہ جو بت پرستی کا رواج کہاں سے اور کب سے شروع ہوا،
اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اس کے کوئی خاص وہ نقطہ جس کے اوپر نقطہ اتحاد نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بت پرستی شروع ہو گئی، اس کے بارے میں کوئی ایک خاص چیز نظر نہیں آتی، لیکن علل و اسباب بہت زیادہ ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جیسے برہموں، بت مت والوں اور ہندوؤں کے اتنے مختلف اور گوناگون قسم کے بت ہیں جو مختلف نام سے جو ہے ان کی پوجا کرتے ہیں، یا عرب بدوؤں میں باعثِ عرب میں یہ بت پرستی کب سے شروع ہوئی، جبکہ قوم عاد و سمود اس قوم میں شامل ہے اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی امتیں تھیں، اور یہ اہل مدین جو حضرت شعیب کی امت شمار ہوتے تھے سب ہی بت پرست تھے، یہ سارے بت پرست تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم عصر سرزمین سبا کے رہنے والے سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، جو کہ ملکہ سبا کی تاریخ ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ وہ لوگ بھی بت پرست تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے۔ اور اسی طرح جاہلیت عرب کے جو نسل اسماعیل سے تھے وہ بھی ان میں بھی اکثر بت پرست تھے، ایک عرصے تک خدا کی پرستش کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی تعلیمات پر چلتے رہے، لیکن زمانہ کے ساتھ ساتھ بت پرستی بھی ان کی قوموں میں ربط و ضبط کی وجہ سے جو ہے بتدریج ان کے درمیان میں یہ پیدا ہوئے۔ آپ اور ہم جن انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہم معتقد ہیں، قائل ہیں، ان کا مذہب اور مکتب کیا تھا؟ وہی دین حنیف جو دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے سب بت پرست تھے، نہیں، بلکہ خدا پرست بھی اس زمانے میں بھی موجود تھے، بلکہ یہود و نصارہ میں بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ سب کافر تھے، ان میں بھی مومن پائے جاتے تھے، بلکہ جب تورات و انجیل میں یہ پیغام ان کو ملا، یہ تعلیم ان کو ملی کہ اس میں یہ پیغام تھا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جو مکہ مدینہ میں تشریف لائیں گے، اور ان کی تمام خصوصیات یعنی پیغمبر اکرم کی تمام خصوصیات جو ہے ان کی کتابوں میں جب ان کو ملی تو وہ لوگ پیغمبر اکرم کے مبعوث ہونے سے پہلے استقبال کے لیے جو ہے وہ لوگ مدینے میں آ گئے تھے، یہودی مدینے میں آ گئے تھے کہ ہم اس پیغمبر کے ہم ہاتھوں پر ہم بیعت کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے اور مبعوث ہونے کے بعد جب ان کے لیے احکام قرآن جب ان کے سامنے رکھ دیا، اور اس میں سے سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ سود کو حرام قرار دیا کہ یہ سود جائز نہیں ہے، اس وقت یہ یہودی سارے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب بھی دیکھا، اب بھی پوری دنیا میں یہودی جو نظام ہے یہ سود کے اوپر چلتا ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا معاملہ سودی ہوتا تھا، تو اس وقت وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے دیکھا اب بھائی ہم کہاں سے کھائیں، یہ تو ہمارا جینا حرام کر دیا اس نے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم کے جو ہے وہ لوگ یعنی مخالفت میں وہ لوگ باتیں جو ہے کسنے لگے۔ تو جب یہ لوگ اپنی قوم میں واپس آ گئے، یہی لوگ جو وڈیرے لوگ تھے، تو یہودی جو عوام تھے انہوں نے کہا بھائی آپ تو پہلے تو اس نبی کے گیت گاتے تھے، آپ تو اتنی تعریفیں کیا کرتے تھے، اب جو ہے آ کر ان کی برائی کرنے لگے، کیا وجہ ہے؟ ورنہ یہ لوگ اگر پیغمبر اکرم پر ایمان لے آتے اور اپنے اس عقیدہ تورات و انجیل پر اگر یہ باقی ہوتے تو آج ان کو بھی مسلمان ہونا تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ یعنی ان کے ذاتی مفادات سے جو ہے وہ جب ٹکراؤ ہو گیا
اس کے بعد جو ہے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اسی طرح ان کو اقوام میں بھی یہ جو بت پرستی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے عرب مکہ مدینے میں یہ بت پرستی کیسے پیدا ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام جو ہے تاریخ میں آیا ہے، اس کا نام عمر والحی۔ ایک ایسا شخص ہے جو شام، اس کا کوئی سفر شام کی طرف، وہاں جب انہوں نے دیکھا ایک شہر ہے، لوگ جو ہے کچھ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہم ان کے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی ہم اپنے مقاصد لے کر آتے ہیں وہ سارے مقاصد جو ہے ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، ہماری ساری نیتیں جو مرادیں جو ہے پوری ہو جاتے ہیں، ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ جب اس شخص نے دیکھا یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اس نے بھی کیا کیا، وہاں سے ایک بہت بڑا بت جو ہے وہ بنوا کے ساتھ لے کر آیا، حبل جس کا نام تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ چھت پر اس کو نصب کیا۔ وہاں پر پھر اس نے کیا کیا، مکے کے لوگوں کو جو ہے اس کی پرستش کے لیے دعوت دینا شروع کر، آہستہ آہستہ لوگ جو ہے اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ اب اس کی 3 وجوہات ہیں، بت پرستی کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی خدا تبارک و تعالی ہم سے بہت دور ہے، ہم سے بہت زیادہ دور ہے، لہٰذا ہم کسی ایسے وسیلے کو لے لیں جو خدا تک جو ہے وہ ہمارا یعنی جو مقاصد ہے وہ خدا تک پہنچائے، اور ہم یہی نزدیک سے ہی جو اپنے مقاصد جو ہے نا وہ پورے کریں۔ اس کے بارے میں اسلام نے جو، قرآن نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ خدا تبارک و تعالیٰ دور نہیں ہے، بلکہ خدا انا اقرب من حبل الورید، ہم تو حبل ورید یعنی شہ گردن، رگ گردن سے بھی زیادہ جو ہے تم سے قریب ہے، یہ دور نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ جب پیغمبر اکرم سے لوگوں نے سوال کیا تھا، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب یہ لوگ پوچھے آپ سے کہ اے میرے حبیب یا اے اللہ کے رسول، ہم خدا کو کیسے پکاریں، گڑگڑاتے ہوئے پکاریں یا آہستہ پکاریں یا چیخ کر پکاریں، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جب آپ سے میرے بندہ اگر میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہو کہ میں تم سے قریب ہوں، انا اقرب من حبل الورید۔ تو اس چیز کا خدا تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر دوسرا جو یعنی مقصد تھا یا دوسری وجہ جو تھی بت پرستی کی، کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان میں، زمین و آسمان میں مختلف قسم کے آفات جو ہے رونما ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا خدا بھی ہے، ایک غیظ و غضب والا خدا بھی ہے، ایک خدا جو نعمتیں نازل کرتا ہے، ایک خدا جو آفات سماوی و ارضی نازل کرتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، 2 خداؤں کا جو ہے نا وہ یعنی معتقد ہو گئے، اور مسیحیت جو ہے وہ تثلیث کے قائل ہو گئے، ایک باپ خدا ہے، دوسرا بیٹا خدا ہے، اور تیسرا روح القدس ہے۔ ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ معتقد ہو گئے۔ وجوہات یہ تھی کہ وہ لوگ حقائق سے دور تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے خدائیں بنانا شروع کیا۔ اب جو ایک سے زیادہ خالق کا اعتقاد رکھنے والے، مثلا یہ برہما خلق کرنے والا خدا، وشنو باقی رکھنے والا، حفاظت کرنے والا خدا، شیوا مارنے والا خدا، یہ جو ہے زرتشت اور ان لوگوں کے تثلیث اور ثنویت والوں کا عقیدہ تھا۔ اور یہ عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس ہے۔ اور اسی طرح زرتشت والوں نے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 خدا ہیں، آہورا اور مزدا۔ ان چیزوں کے یعنی ایک اچھا خدا ہے، ایک جو ہے غضب والا خدا ہے، ایک رحمت والا خدا ہے، ایک غضب والا۔ اس لیے بعض لوگوں نے کہا بھائی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی
جو ملائکہ فرشتہ ان کی پرستش کرنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے جو عوامل ہے جو لوگوں تک خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا ان کو ہم راضی رکھیں گے تو ہمارے لیے خدا کی نعمتیں نازل ہوں گی، اور اگر ان کو ہم ناراض کریں گے تو لہٰذا خدا کی رحمتیں ہم سے دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس طرح انہوں نے کیا کیا؟ بت پرستی کا آغاز کیا۔ اور خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ ہر قوم و ملت مذہب کے جو ہے ایک ایک بت، جن سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ان کو رکھ دیا، لیکن بہرحال تعصب کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، حالانکہ اللہ نے ان کو عقل تو دی تھی لیکن عقل سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ اور جو چیز وجوہات ہے، ان تمام وجوہات کو رد کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہر چیز کی قدرت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بت کے ذریعے ہم اپنے مطالب پورے کر سکتے ہیں، نہیں، یہ سب نہیں، بلکہ خدا تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، جو تمام امور کا تدبیر کرنے والا وہی خدا ہے۔ پس یہ پرستش کے 3 اسباب جو بت پرستی کے، وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے ان 3 اسباب کو جو ہے رد کرتے ہوئے فرمایا یہ تمام چیزیں بیہودہ ہے، لہٰذا فرمایا عبادت صرف خدا تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا خضوع و خشوع، کسی کے سامنے خضوع و خشوع دکھانا یا اپنی کمزوری دکھانا، یہ عبادت مراد ہے۔ بعض نے کہا نہیں، سجدہ مراد ہے، اور خضوع و خشوع تذلل یہ مراد ہے۔ العبودیت اظہار التذلل والعبادت ابلغ منہا، پس عبودیت اور بندگی اظہار تذلل ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن قرآن مجید اور مفسرین مکتب تشیع جو ہے اس کے رد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہ نہیں ہے، تذلل احترام ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی یعنی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو ہے کبھی بھی کسی اپنے غیر کی عبادت کا حکم نہیں دیتے، جبکہ قرآن مجید میں حکم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ کا حکم ہوا حضرت آدم کے لیے سجدہ کرنے کا۔ اگر سجدہ کرنا غیر معبود کی عبادت ہوتی تو اس کا لازمہ یہ آتا ہے خدا نے اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ خدا کے حکم کی وجہ سے کسی چیز کے حقائق جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ شرک جو ہے وہ حرام ہے، کفر ہے، خدا کے حکم کرنے سے شرک جو ہے وہ عبادت میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر حضرت آدم کے لیے سجدہ کرنے کا جو ہے وہ تو صاف صاف ظاہر ہے، سجدہ کرو۔ اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے؟ آپ اور ہمارے ذہن میں جو بات آتے ہیں، یعنی خدا نے اپنے علاوہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، بس یہ عبادت ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو خدا نے خود حکم دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سجدہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ اظہار تذلل ہے۔ لیکن شیطان نے کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ یہ جو ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے سوچا کہ میں تو افضل ہوں اس سے، لہٰذا آدم جو ہے مفضول ہے، اور میں ایک افضل چیز مفضول چیز کی طرف جھکنا یہ عدالت کے خلاف ہے، اس نے یہ کہا۔ اس وقت دوسری آیت جو ہے
حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں ہے، جس میں فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 جو ہے وہ ستارے جو ہے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، بابا اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے یہ پیش مت کرو، یہ بات جو ہے آپ نہ کرنا، کیونکہ وہ حسد کی بنا پر جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو جب آپ نے فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یہ تو سارے چیزیں جو ہے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس آیت سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ کرنا جو ہے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم ہے۔ تو تعظیم کا حکم ہے لیکن عبادت کا حکم نہیں ہے۔ اسی لیے خود رسول خدا کے لیے یا بنی نوع بشر کے لیے جو حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے تذلل اور خضوع و خشوع سے پیش آنا، یہ بھی، لیکن اس سے زیادہ اب الحمدللہ ایام حج بھی ہے، ماہ ذی الحجہ کا کہ آج 2 تاریخ ہے، یہ جو حج کے جو تمام اعمال ہیں الحمدللہ آپ میں سے اکثر جو ہے حج ادا کر کے آئے ہیں، یہ جو ساری چیزیں مثلا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کی طواف کرنا، کیا یہ اس مٹی اور پتھر کی پوجائی ہے؟ ورنہ وہاں پر وہی ایک خانہ، وہی ایک گھر ہے، گھر کے گرد جو ہے آپ گھومتے ہیں، کیا یہ اس کی پرستش ہے؟ اس کی پرستش نہیں بلکہ اس کی جو ہے وہ یعنی تعظیم ہے، اس کی تعظیم ہے، عزت ہے۔ اور اس کے بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بس یہ جو صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑی کے درمیان، کہ اس کے درمیان جو ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو سعی کرتے ہیں 7 مرتبہ، تو کیا یہ اس پہاڑی کی پرستش ہے؟ پرستش نہیں ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی تعظیم ہے، یہ پرستش نہیں ہے۔ لہذا تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، خدا تبارک و تعالی کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دیتا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین وعزة علی الکافرین، یہ مومن کے لیے حکم ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کے لیے حکم ہے کہ آپ مومنین کے سامنے تذلل سے پیش آئیں، خضوع و خشوع کے ساتھ پیش آئیں، لیکن کافرین کے سامنے آپ جو ہے وہ اعزہ ہے، عزت سے اور شان و شوکت سے آپ پیش آئیں۔ تو یہ ان تمام آیتوں کا نچوڑ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو سجدہ کا حکم دیا ہے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اساتذہ کرام کا جو احتجاجی یعنی وہ ہے پروٹیسٹ ہے، اس کے بارے میں ایک گزارش ہے ہمارے اساتذہ سے۔ یہ رپورٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جن کا یعنی ابھی پروموشن نہیں ہوا ہے، ان کے علاوہ جن کا ہو چکا ہے وہ تقریباً 7-8 اساتذہ موجود ہے یہاں پر۔ ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اسکول میں جائیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا شروع کریں۔ اس سلسلے میں بہت کچھ جو ہے نا مباحث ہے، لیکن آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ابھی ہمارے بچوں کا ابھی امتحان بھی نزدیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ محرم کی چھٹیاں ہیں، عید قربان کی چھٹیاں ہیں، باقی چھٹیاں جو ہے وہ ساری آ جائیں گے۔
اور ابھی یہی 1-1.5 مہینہ ہے، اس میں آپ لوگ اگر کچھ نہ پڑھا سکے تو بچوں کا صفر، وہ رزلٹ پہلے بھی صفر تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کس منہ سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، رزلٹ تو صفر ہے۔ کم سے کم آپ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور یہ DDO بتا رہے تھے بھائی آج کل میڈیا کے اوپر جو ہے نا احتجاج دکھانا ہے، وہ ہم اس کا رپورٹ ہم بہترین طریقے سے ہم رپورٹ بنا کر ہم پیش کریں گے، آگے فارورڈ کریں گے۔ آپ لوگ بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں، لیکن کوئی ایک ٹیچر بھی جو ہے وہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور بچے جو ہے وہ اسکول جاتے واپس آتے رہے ہیں۔ یہ آپ کے بچے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے اور ہماری شریر، یعنی دیکھو ایک گانا تھا، کوئی مرغی چور، کوئی پیسہ چور، اس دنیا میں سب چور چور۔ چوری صرف جو ہے نا کسی کے اوپر ڈاکہ مارنا چوری نہیں۔ اگر میں اپنی ذمہ داری اگر میں پوری نہیں کرتا تو میں بھی چور ہوں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو آپ بھی چور ہیں۔ ابھی جو آپ لوگ مثلا 3 لاکھ 4 لاکھ جو آپ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، ایک دن کا 12,000 روپے بنتا ہے۔ 3 پیریڈ آپ لیتے ہیں، ایک پیریڈ کا جو ہے وہ 1500 2,000 روپیہ آپ کا بنتا ہے 40 منٹ کا۔ بندے خدا، یہ آپ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارا ایک استاد تھا، 1 منٹ بھی جو ہے 1 منٹ 40 منٹ کی جو ہے نا وہ پیریڈ ہوتی تھی، وہ 1 منٹ بھی نہیں چھوڑتا تھا، 1 منٹ۔ یہ کیا ہے؟ احساس ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جو ساتھی تھے ادھر کرگل کے طلاب، وہ لوگ کہتے ہیں صحیح اسلامی قانون جو ہے نا مودی سرکار جو ہے وہ اجرا کرتے ہیں، اس کو بہت چاہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی یعنی چھٹی کرے، ایک دن بھی چھٹی، ان کی ڈیاری کاٹ دو، ٹھیک ہے چھٹی کر، کوئی شخص ایک دن بھی چھٹی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈیاری جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ اور ہمیں جو ہے اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی بچوں کو انشاءاللہ آپ لوگ تعلیم دے دیں کوئی، لیکن میڈیا کے اوپر جو ہے یہ باتیں آ رہی ہیں، اور ابھی نیچے جو ہے بچیوں نے بھی احتجاج کیا، احتجاجی ریلی جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آ گیا ہے، وہ فیس بک پر۔ تو اس میں بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ انہوں نے اساتذہ کی حمایت میں بچیوں نے احتجاج کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اساتذہ کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھاؤ۔ تو اس میں جو ہے آپ کے اور ہمارے جن کا یعنی اعتراض نہیں ہے، تو تقریباً 8 اساتذہ کی لسٹ ہے جو 14 اور 16 گریڈ پر جو ہے نا وہ فائز ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ کم سے کم جائے وہاں پر جو ہے نا وہ بچوں کے جو ہے وہ تعلیمی اس کو جو ہے نا آپ لوگ جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ دوسروں کا جو مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم دے دیں، یہ غور طلب بات ہے۔ دوسری بات، والدین کو بھی کوئی ٹس سمجھ نہیں۔ جو پچھلی دفعہ جو کمیٹی بنانے کا جو مولانا امیری صاحب اور دیگر اساتذہ نے جو وہ بنایا تھا، وہ وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اساتذہ کو تو ان کو احساس بھی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں۔ اور یہ جو آئے تھے جنہوں نے کمیٹی بنانے کے لیے اپنی خدمات جو ہے پیش کرنے کا جو آفر کیا تھا، وہ اس لیے تھے کہ ان کو کچھ احساس ہے کہ یعنی بچوں کو کچھ ہم نے پڑھانا ہے، اور ان کے جو ہے وہ تعلیمی معیار کو ٹھیک کرنا ہے، یا جو ہمارے بچوں کے تعلیمی میدان میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے وہ دیا تھا، لیکن وہ بھی ہونے نہیں دیا۔ لہٰذا والدین کو بھی اس چیز کے بارے میں احساس کرنی چاہیے، اور ہمارے اساتذہ کو خصوصاً، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی شرعی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی آپ لوگ انشاءاللہ نبھاتے ہوئے بچوں کو تعلیم دینے کا جو سلسلہ جو ہے آپ لوگ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اور یہ اطلاع ہے امام جمعہ پاری کے لیے، گلگت بلتستان کے سرکاری اسکولوں میں تدریسی عمل 1 ہفتے سے مکمل طور پر بند ہے، کیونکہ اساتذہ اپنے بنیادی حقوق اور جائز مطالبات کے حصول کے لیے
کلاسوں سے بائیکاٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کے احتجاج کا بنیادی مقصد اپنی سروس اسٹرکچر اور بی ایڈ پاسنگ کے سلسلے میں محکمہ تعلیم اور حکومت کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، اور عدالتی فیصلہ آنے کے باوجود بھی محکمہ تعلیم نے اساتذہ کو حقوق سے محروم رکھا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ ہم حکومت گلگت بلتستان، محکمہ تعلیم اور دیگر متعلقہ اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ انصاف کریں، ان کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کریں اور تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کو بحال کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جائیں اور کلاس لے لیں اور بچوں کی تعلیم کو انشاءاللہ آپ لوگ جاری کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے یہ مطالبات بھی پورے ہوں گے، ورنہ جو رزلٹ پہلے بھی ناگفتہ ہے اور اب اس سے بھی یعنی بدتر جو ہے وہ رزلٹ ہوگی، اس سلسلے میں آپ لوگ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے شرعاً، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سامنے کرنا ہوگا۔ اور آخر میں ایک جو مسئلہ شرعی ہے، مسئلہ شرعی جو پہلے تقلید کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تقلید سے مراد کیا ہے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں ان سب کے اوپر تقلید اب واجب ہو چکا ہے۔ جو بھی حد بلوغ پر پہنچ جائے ان کے اوپر کسی مجتہد کے تقلید کرنا ضروری ہے۔ تقلید سے مراد کیا ہے؟ ایک مجتہد کے فرمان کے مطابق ہم جب اپنے فروع دین کے جو احکامات ہیں ان کو ان کے فرمان کے مطابق یا فتویٰ کے مطابق جو ہے عمل کرنے کا نام تقلید تھا۔ تو کہا تھا کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، فروع دین میں تقلید جائز ہے۔ اور فروع دین میں سے سب سے پہلے آپ کے لیے نماز وغیرہ، نجاسات، پاکی، ان چیزوں کا حکم ہے۔ انشاءاللہ ان کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہم بتاتے رہیں گے۔ لہٰذا تقلید جو ہے وہ صرف فروع دین میں ہے، اصول دین میں واجب نہیں ہے۔ لیکن جو علماء مجتہدین کے خلاف ہے وہ لوگ مختلف باتیں بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ زمانہ لوگ جو ہے چاند پر پہنچ گئے ہیں، اب بھی کیا کسی مجتہد کی ہم تقلید کرتے رہیں گے؟ یہ ایک اشکال کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ جو ہے چاند پر انہوں نے قدم رکھا ہے، اب بھی ہم تقلید کریں؟ بندہ خدا ہر چیز جتنی بھی سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہو، لیکن آپ کے جو دینی مسائل کو وہ حل نہیں کر سکتے، بلکہ جو سائنس نے ایجادات کیے ہیں یا جو سائنس نے ثابت کیا ہے ان چیزوں کا حکم اسلام نے جو ہے وہ 1400 سال پہلے حکم جو ہے اس کا دے چکا ہے۔ ابھی اس کو جو ہے کشف کر رہے ہیں سائنس، لیکن جو مقاصد ہیں، جو آپ کے احکامات ہیں، ان کو جو ہے سائنس ثابت نہیں کرتا۔ لہذا تقلید یا خود مجتہد ہو یا جو ہے متجزی ہو، جو خود اس پر اتنا یعنی علم ہو کہ وہ اپنا جو وظیفہ جو ہے وہ انجام دے سکے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کسی ایسے عالم دین کی جس کے بارے میں علم رکھتا ہے اس کی باتوں کا ماننا، اس کا نام تقلید ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔